إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ کی مجلس میں میت کو کفنانے کے متعلق کچھ باتیں، کچھ احکامات، کچھ مسائل آپ کے سامنے بیان کیے تھے. آج کی مجلس میں جنازے کو لے جانے کا مسئلہ اور نماز جنازہ پڑھنے کے متعلق کچھ مسائل، کچھ احکام بیان کیے جائیں گے. میت کو کفن دینے کے بعد ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ میت کا چہرہ دیکھنا. خاص طور پر میاں بیوی کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی شوہر کا چہرہ دیکھ سکتی یا نہیں دیکھ سکتی، یا بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا یا نہیں دیکھ سکتا. تو اس کے متعلق فقہاء کرام نے بیان کیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ سکتے. البتہ بیوی شوہر کے انتقال کے بعد شوہر کا چہرہ بھی دیکھ سکتی ہے اور شوہر کو چھو بھی سکتی ہے، شوہر کے بدن کو چھو بھی سکتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ نکاح، یہ میت زوجین میں سے، میاں بیوی میں سے کسی ایک کے بھی مرنے سے نکاح ختم ہو جاتا ہے. البتہ شوہر کے انتقال کے بعد نکاح ختم تو ہوتا ہے لیکن اس کا کچھ اثر باقی رہتا ہے، جس کی وجہ سے بیوی اپنے شوہر کے لیے 4 مہینے 10 دن عدت گزارتی. اس لیے لکھا ہے کہ نکاح کا کچھ اثر باقی ہے شوہر کے انتقال کی وجہ سے، اور بیوی کے انتقال کے بعد مکمل نکاح کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے تو بیوی شوہر کے چہرے کو دیکھ بھی سکتی ہے، شوہر کے بدن کو چھو بھی سکتی ہے. اور بیوی کے انتقال کے بعد شوہر اپنی بیوی کے چہرے کو دیکھ تو سکتا ہے لیکن اس کو بغیر کپڑے کے چھو نہیں سکتا ہے. ہمارے معاشرے میں یہ بات بھی پھیلی ہوئی ہے کہ شوہر اگر دوسرا نکاح کرنا چاہے تو وہ اپنی بیوی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا ہے. خود ایک جنازے میں خود تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، کافی پرانا واقعہ ہو گیا. ایک نوجوان ہے، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، جوان ہے. میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ لوگ اسے کہہ رہے تو دوسرا نکاح کرے گا، دوسری شادی کرے گا. اگر دوسری شادی کرنے والا ہو تو بیوی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا. اب وہ کہاں کہے گا کہ میں دوسری شادی کرنے والا ہوں کہ بیوی کا جنازہ رکھا ہوا ہے. اب اگر وہ کہے کہ میں تو دوسری شادی کرنے والا ہوں تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو جنازہ رکھا ہوا ہے، دوسری شادی کی تیاریاں کر رہا. تو اس نے کہا میں دوسری شادی نہیں کروں گا. تو اس کو گھر میں لے گئے، میں نے واقعہ اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، کانوں سے سنا ہے. تو اس کو گھر میں لے گئے، بیوی کا چہرہ دکھلایا، پھر وہ پرانی بات ہو گئی، پھر اس نے دوسری شادی بھی کر لی. ضروری بھی ہے. تو یہ بات بھی ہے، ہمارے شادی سے پہلے بھی میں نے یہ بات کہی تھی، شادی بیاہ اور موت میت میں بہت سی رسومات غیروں کے ہمارے اندر داخل ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ چاروں طرف ہمارے چاروں طرف غیر مسلموں کی آبادی زیادہ ہے، اور ہمارے پچھلے باپ دادا کے زندگی پورا ملک غیر مسلم تھا اور آج بھی اکثریت ان کی ہے. تو بہت ساری رسومات و خرافات شادی بیاہ میں بھی اور موت میت میں بھی ہماری انہی کے طریقوں پر چل رہی ہے، جس کو شریعت سے کوئی تعلق نہیں، جس کو بدعت کہا جا سکتا ہے یا شریعت سے اس کا کوئی دور تک تعلق نظر نہیں آتا ہے.
تو ہم شادی بیاہ کا موقع ہو یا موت میت کا موقع ہو، علماء کرام کی طرف رجوع کرے، مفتیان کرام کی طرف رجوع کرے کہ اس موقع پر شریعت میری کیا رہبری کرتی ہے۔ صرف میراث کے مسئلے کے لیے علماء کی طرف، مفتیان کرام کی طرف رجوع نہ کرے، بلکہ شادی بیاہ کا موقع ہو گھر میں یا موت میت کا موقع ہو تب بھی ان کی طرف رجوع کیا جائے کہ میں اپنے گھر کی شادی کیسے کروں، میں اپنی خوشیوں کا اظہار کیسے کروں، میرے گھر میں موت واقع ہو گئی، شریعت مجھے کیا رہبری کرتی ہے، اس کی تجہیز و تکفین کا مسئلہ کیا ہے، میں ماتم کس طرح سے کر سکتا ہوں، اپنے غموں کا اظہار کیسے کر سکتا ہوں۔ کیونکہ مسلمان آزاد نہیں، نہ خوشیاں منانے میں آزاد ہے، نہ وہ غم اور ماتم منانے میں وہ آزاد ہے۔ خوشیاں بھی منائی جائے گی تو شریعت کے حدود میں رہ کر، غم اور ماتم بھی کیا جائے گا تو اسلام کے حدود میں رہ کر، وہی اللہ کے نزدیک صبر کا ذریعہ بنے گا اور ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ بیوی کا انتقال ہو جائے تو بیوی کے انتقال کے بعد دونوں ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ جہاں شوہر کا معاملہ ہے، شوہر اپنی بیوی کے چہرے کو دیکھ بھی سکتا ہے اور اس کو بغیر کپڑے کے حائل کے اس کو چھو نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے جب جنازے کو کفن پہنا کر تیار کیا جاتا ہے تو وہاں اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ کمرے میں رکھ دیا، گھر میں رکھ دیا، پورے محلے کی عورتیں بھی وہاں پر پھر آ جاتی ہیں۔ تو وہاں پر بھی یہ احتیاط کیا جائے، جیسے عورت کا چہرہ مرنے کے بعد غیر محرم بھی نہیں دیکھتے ہیں تو مرد کے مرنے کے وقت بھی اس کا اہتمام کیا جائے کہ مرد کا چہرہ بھی محرم ہی حضرات دیکھیں، نامحرم عورتیں نہ دیکھیں، اس کا بھی اہتمام کیا جائے، لیکن اس میں بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد مسئلہ آتا ہے کہ میت کو گھر سے لے کر جنازے میں نکلنا، وہ جنازے کا مسئلہ کہ جنازے کو کیسے اٹھایا جائے، وہ جنازے میں کس طرح سے شریک ہویا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفاتی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام جب جنازے میں شریک ہوتے خاموشی سے شریک ہوتے، آپ علیہ السلام نہ ذکر کرتے، نہ بلند آواز سے کوئی کلمہ پڑھتے، نہ کوئی ذکر کرتے، نہ دعا کرتے، خاموشی کے ساتھ آپ علیہ السلام شرکت فرماتے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جنازے میں اگر کاندھا نہیں دینا ہے تو جنازے کے پیچھے چلنا مستحب ہے، اور خاموشی کے ساتھ موت کو یاد کرتے ہوئے جنازہ سامنے ہو اور پیچھے پیچھے اس کے چلا جائے تاکہ موت یاد آئے، قبر کی منزلوں کو یاد کرے، حشر کے میدانوں کو یاد کرے۔ کوئی خاص یا مخصوص کوئی ذکر منقول نہیں ہے کہ بھئی ذکر کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں ہمارے یہاں ایک اور بھی رواج ہے، جب کاندھا دیکھتے ہیں تو کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ یہ بھی کسی حدیث سے، کسی روایت سے، کسی بھی کتاب سے ثابت نہیں ہے کہ جب کاندھا دے جنازے کو تو کلمہ شہادت پڑھے، بلکہ میں نے کہا بلکہ مکروہ لکھا، بلند آواز سے ذکر کرنا مکروہ لکھا ہوا ہے۔ بہتر یہ کہ موت کو یاد کرے، اپنے دل دماغ میں موت کا تذکرہ، قبر کی منزلوں کو یاد کرے۔ اگر ذکر کرنا ہی ہے تو دل ہی دل میں، من ہی من میں ذکر کرے، بلند آواز سے ذکر نہ کرے۔ وہ بھی پھر خاص اس وقت کے جنازے کو کاندھے پر اٹھاتے پھر کلمہ شہادت پڑھتے، اس کا کہیں ثبوت نہیں ملتا ہے۔ تو اس رواج کو بھی ہم ختم کریں کہ بھئی کلمہ شہادت پڑھنا، اگر ذکر ہی کرنا ہے دل ہی دل میں کرے، خاص اس لفظ کا تذکرہ نہ کرے۔ کاندھے دینے کا مسنون طریقہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس کی حدیث میں بڑی فضیلت آئی کہ جو بندہ کسی جنازے کو کاندھا دے 40 قدم تک چلے، اللہ اس کے 40 بڑے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ بھی لکھا ہوا کس طرح سے جنازے کو اٹھانا ہے کہ بھئی پہلے سیدھے کاندھے پر میت کا جنازے کا اگلا حصہ اپنے سیدھے کاندھے پر لے، دائیں کاندھے پر لے، وہ 10 قدم چلے۔ پھر جنازے کا اگلا حصہ اپنے بائیں کندھے پر لے اور 10 قدم چلے۔ پھر اس کے جنازے کا پچھلا حصہ اپنے دائیں اور سیدھے کندھے پر لے اور 10 قدم چلے۔ پھر اس کا پچھلا حصہ اپنے بائیں کندھے پر لے اور 10 قدم چلے۔ جو شخص 40 قدم چلے گا اللہ اس کے 40 بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ہاں اگر مجمع بہت زیادہ ہے، بھیڑ بہت زیادہ ہے کہ اتنا موقع نہیں ہے کہ ہم اس کو لے کر چل سکیں، تو پھر ہمارے بڑوں نے ایک ترتیب بنا دی کہ آگے صفیں لگا دی جاتی کہ تاکہ سبھی کو موقع مل جائے۔ اگر اس طرح سے کاندھا دے دیا تو پھر ہم بے غیر ضرورت کہ ہم آگے نہ چلتے رہے، پھر اگر جنازے کو ہم نے کاندھا دے دیا پھر ہم اس کے پیچھے آ جائیں اور جنازے کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ یہ جنازے کو کاندھا دینے کا طریقہ ہے۔ اگر چھوٹا بچہ ہے
نابالغ چھوٹا سا بچہ ہے تو اس کو پھر جنازے پر لے جانے کی ضرورت نہیں، چارپائی پر لے جانے کی ضرورت نہیں، اس کو 10 بدس ہاتھوں ہاتھ اس کو لے لے اور ہاتھوں ہاتھ لے کر اس کو قبرستان پہنچ جائے۔ جنازے کو لے کر جانے کا پھر نماز کا مسئلہ آتا ہے کہ نماز جنازہ پڑھنا اس کی بڑی فضیلت ہے، اور جنازے کو بھی کب تک رکھا نہ جائے اس سے پہلا بیٹھنا مکروہ لکھا ہوا ہے کہ جنازہ ہم لے کر چل رہے ہیں، اب جنازے کو اگر رکھنے سے پہلے بیٹھ جانا یہ مکروہ لکھا ہوا ہے، پہلے جنازے کو رکھا جائے پھر اگر ہم بیٹھے تو بعد میں ہم بیٹھیں۔ نماز جنازے کے لیے بھی اسی طرح قبرستان لے کر جا رہے ہیں تو اگر جنازے کو لے کر چل رہے ہیں تو جنازے کو رکھنے سے پہلے نہ بیٹھے، پہلے جنازے کو رکھا جائے اس کے بعد پھر بیٹھا جائے۔ جنازے کی نماز کا مسئلہ کہ نماز جنازہ تو نماز جنازے کی 2 طرح کی شرائط ہے، ایک شرائط کا تعلق، ایک شرطوں کا تعلق تو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق میت کے ساتھ ہے۔ نماز پڑھنے والوں کی تو وہی شرائط جو عام نمازوں کی شرائط ہے کہ بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، باوضو ہونا، قبلے کی طرف رخ ہونا، ستر کا چھپانا، مسلمان ہونا، جو عام نمازوں کی جو شرط ہے وہ تمام شرطیں نماز جنازے کے پڑھنے کے لیے بھی ہوگی، یہ تو وہ پڑھنے والے کے لیے متعلق ہے۔ دوسرے شرائط میت کے ساتھ ہے کہ اگر یہ شرائط پائی جائیں گی تو نماز جنازہ صحیح ہوگی۔ میت کے ساتھ کیا شرائط ہے کہ میت کا بھی غسل دینا ضروری ہے، اگر میت ناپاک ہے یا بغیر غسل کے اس کو کفن پہنایا گیا ہے تو اس پر نماز جنازہ صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے میت کا مسلمان ہونا، اگر کافر ہے غیر مسلم کی میت ہے اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر مسلمان ہے لیکن شرعی حکومت ہے اور اس نے حاکم کے ساتھ وہاں شریعت کے شرعی حکومت ہے اور حاکم وقت کے ساتھ کچھ لوگوں نے بغاوت کی اور بغاوت میں ان کو قتل کیا گیا، یا کوئی ڈاکو تھے جو ڈاکو ڈالا کرتے تھے اور شرعی حکومتی ڈاکوؤں کو پکڑا گیا، ان کو قتل کیا گیا، تو ایسے ڈاکو پر بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اور شرعی حکومت ہے تو حاکم کے خلاف بغاوت کرنے والے اگر ان کو قتل کیا گیا تو ان پر بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، تاکہ دوسروں کے لیے عبرت بن جائے کہ اگر ہم نے بھی اس طرح کا ڈاکہ زنی کی، دوسرے کے مال پر ناحق قبضہ کرا تو مسلمان ہماری بھی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، لوگ اس عمل سے رک جائے، باز آ جائے تو ایسے شخصوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ لکھا ہوا، اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دے یا اپنی ماں کو قتل کر دے اور اس پر شرعی حکم ہے تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا، تو ایسے بیٹے پر بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ تو شرائط میت کے ساتھ ہے کہ بھئی میت مسلمان ہو، کافر غیر مسلم ہے تو نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اس کو غسل ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے۔ کہ میت ناپاک ہے، غسل نہیں دیا گیا تو نماز جنازہ صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے نصف یا اس سے زائد حصے کا بدن کا ہونا ضروری ہے، اگر نصف حصے سے بھی کم بدن ہے، کوئی جل گیا جس سے اس کا نصف بدن سے بھی زائد اس کا حصہ اس کا بدن کا جل گیا، یا کسی جانور نے کھا لیا، آدھے سے زائد بدن ختم ہو گیا، تب اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، نصف کم سے کم نصف جتنا بدن کا حصہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جنازہ سامنے ہونا چاہیے پڑھنے والے کے، اگر نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں اور نماز جنازہ جو ہے وہ میت جو ہے پیچھے ہے اور نماز پڑھنے والے آگے ہیں، تب بھی نماز صحیح نہیں ہوگی، جنازہ سامنے ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک شرائط یہ بھی ہے کہ جنازے کا زمین پر ہونا چاہیے، یا جنازہ جس چیز پر رکھا ہے، جو تخت ہے جو اٹھانے کا، وہ زمین سے لگا ہوا ہو۔ اگر لوگوں کے ہاتھوں میں جنازہ ہے یا کوئی گاڑی ہے، گاڑی کے اوپر جنازہ رکھا ہوا ہے، ٹرک کے اوپر رکھا ہوا ہے، تو پھر نماز جنازہ صحیح نہیں، اس کا زمین پر ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ کہ جنازے کے متعلق لوگ سوال بھی کرتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں کہ چپل پہن کر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، بوٹ پہن کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں، بھئی اس کو کچھ کہتے ہیں کہ اتارا جائے، تو کیا مسئلہ ہے؟ اگر کوئی چپل پہن کر یا بوٹ چپل پہن کر نماز جنازہ پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں ضروری ہے کہ اس کی چپل اور بوٹ پاک ہونا چاہیے اور جگہ بھی پاک ہو۔ جگہ کا پاک ہونا تو ہے ہی، جگہ پاک، اس کے ساتھ اس کے بوٹ اور چپل بھی پاک ہونا چاہیے۔ بہت سے زنوں، اب یہاں بھی ایک بات میں کہہ دوں، خاص کر جو بڑی عمر کے حضرات ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، وہ تو چپل کو ناپاک ہی سمجھتے۔ چپل اتنے ناپاک کیوں ناپاک کہ وہ تو سڑکوں پر گھومتی ہے، اور لوگوں کے ذہنوں یہ بات بھی کہ باہر کی جو سڑک وغیرہ جو ہے یہ زمین بھی سب ناپاک ہے،
لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جعلت لی الارض طہورا و مسجدا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پوری روئے زمین میرے لیے پاک اور سجدے کی جگہ بنائی گئی ہے۔ یہ صرف اسی امت کی خصوصیت ہے کہ ہم کہیں بھی جاتے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، ہم نے مصلی بچھایا، نماز پڑھ لی، اگر پانی نہیں ہے وہاں سے ہم پاک مٹی ہے، ہم پاک مٹی سے ہم تیمم کر لیتے ہیں۔ ہاں، کون سی جگہ ناپاک؟ جہاں میں ناپاکی نظر آ رہی ہے، جہاں میں گندگی نظر آ رہی ہے وہ جگہ ناپاک ہے، ورنہ جہاں میں گندگی ناپاکی نجاست نظر نہیں آ رہی وہ جگہ شرعی اعتبار سے پاک ہے، وہاں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو باہر کی زمین ساری پاک ہے، اگر ہم چپل لے کے باہر چلیں تو ہماری چپل، ہمارے بوٹ بھی پاک ہی ہے۔ ہاں، اگر اس میں نجاست لگی ہے، ناپاکی لگی ہے تو وہ چپل اور بوٹ ناپاک ہوں گے، اگر اس پر کوئی گندگی ناپاکی نہیں لگی ہوئی تو چپل اور بوٹ پاک ہے۔ اب بوٹ اور چپل پہن کے نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہمارے نبی نے بھی، آپ علیہ السلام نے بھی اپنی چپل پہن کر نماز پڑھائی ہے۔ تو اگر نماز پہن کر پڑھ رہے ہیں تو جگہ اور چپل دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر چپل اتار دے رہے ہیں، چپل کے اتار کر یا بوٹ اتار کر اس کے اوپر کھڑے ہو گئے تو اس صورت میں ضروری کہ چپل کے اوپر کا حصہ پاک ہونا چاہیے۔ اب چاہے تلوے میں ناپاکی ہوگی تو بھی کوئی حرج، لیکن اوپر کا حصہ پاک ہے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ہاں، اگر وہ بھی اگر کوئی ہے کہ اگر سائڈ پہ بھی کر رہا ہے اور پھر اس پر کھلے پیر پڑھ رہا ہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر کوئی چپل کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی تان و تشنیع کرنے کی ضرورت نہیں کہ بھئی چپل اتار دے، بوٹ اتار دے، دونوں طرح سے نماز پڑھ سکتے۔ اگر ناپاک ہے تو اس کو ناپاک ہے، پھر بھی اگر آپ اوپر کھڑے رہ کر پڑھ سکتے تو نماز ہو جائے گی۔ اگر اوپر بھی ناپاک ہے پھر اس کو الگ کر دیا جائے گا اور کھلے پیر، ننگے پیر نماز جنازہ پڑھ لے۔ ایسے ہی نماز جنازے کے متعلق بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے کہ جو مسلمان نماز جنازہ پڑھنا بھی فرض کفایہ ہے، کہ مسلمان پر ضروری ہے کہ کوئی بستی میں سے کوئی بھی نماز نہیں پڑھے گا، پورے بستی والے گنہگار ہوں گے۔ اور حدیث میں کہ جو شخص نماز جنازہ پڑھے کسی مسلمان کی اور اس کو دفنانے تک شریک رہے تو اس کو 2 قرات اس کے نام اعمال میں لکھے جاتے ہیں، اور جو صرف نماز جنازے میں شریک رہے اور دفنانے تک شریک نہ رہے اس کے نام اعمال میں 1 قرات لکھا جاتا ہے۔ قرات کیا ہے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ احد پہاڑ کئی کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے، کئی کلومیٹر۔ کتنی مختصر سی نماز ہے، 3-4 منٹ کی نماز جنازہ، اگر ہم نے نماز جنازہ پڑھ لی 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ثواب ہمارے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ لیکن بڑے افسوس سے یہ بات کہی جائے گی کہ ہمارا ایمان کس سطح پر ہے، ہمارا ایمان، ہم مسلمان کس نام کے رہ گئے؟ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے گھروں میں ہم پیدا ہوئے، ہماری جوانی مسلمانوں کے محلے میں گزری، مدرسے، مدارس ہیں، علماء کرام ہیں، دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، ہمارے ماں باپ مسلمان، پھر بھی پورے محلے کا جائزہ لے لیا جائے۔ میں تو نوجوان سے ملتا ہوں، پوچھتا بھی انہیں تو سوال بھی کرتا کہ بھئی نماز جنازے کا طریقہ مجھے بتاؤ، جنازے کی دعا سکھاؤ۔ تو کتنے نوجوان آپ کو ایسے ملیں گے جن کو جنازے کی نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا اور ان کو چھوٹی چھوٹی دعائیں جنازے کی دعا تک نہیں آتی۔ یہ ہمارے ایمان کی سطح، ہمارے مسلمانوں کی حالت ہے۔ کتنی مرتبہ موقع ایسا بھی آتا ہوگا کہ باپ کا جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، نوجوان ہے، وہ اپنے باپ کے جنازے پہ خاموشی کے ساتھ تکبیریں کہہ رہا ہے، لیکن اس کے باپ کے جنازے پہ مغفرت کی دعا تک نہیں کر سکتا۔ ماں کا جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، نوجوان رو رہا ہے، اس کے آنسو نہیں تھمتے۔ کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا، جوان بیوی کا انتقال ہو گیا، شوہر رو رہا ہے، اس کے آنسو نہیں تھمتے۔ کسی کی جوان بیٹا چلا گیا، وہ باپ روتا جا رہا ہے، لیکن کیسی محبت کہ اسی محبت کہ اپنے بیٹے کے جنازے پر وہ جنازے کی دعا تک نہیں پڑھ سکتا۔ جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھے، اس کے پیشاب پخانے کو صاف کیا، اس کی تکلیفوں کو برداشت کیا، جو ماں باپ نے اس کو پروان چڑھایا، اسی ماں باپ کے جنازے میں خاموشی کے ساتھ کھڑا ہے، اس سے یہ بھی نہیں پتا کہ جنازے کی ثنا کیا ہے، اس کے بعد پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھنا ہے، جنازے کی دعا کیا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی سطح ہے۔ ہم نے دنیا کی مشکل سے مشکل کاموں کو ہم نے سیکھا، اور دین یسرن، دین جو آسان تھا اس کو ہم نے مشکل سمجھا، اس کو ہم نے نہیں سیکھا۔ میں تو نوجوانوں کو ترغیب بھی دیتا ہوں کہ آج تو موبائل کا دور ہے،
इंटरनेट पे आपको दुआएं भी मिल जाएगी। आप उन दुआओं को डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल में और रोज़ाना उस दुआ को 3 छोटी छोटी दुआएं, बालिग मर्द औरत की एक दुआ और नाबालिग लड़के की अलग, नाबालिग लड़की की अलग। अगर हम थोड़ी फ़िक्र ले लें या किसी हम हमारे मोहल्ले के मस्जिद के इमाम साहब से या किसी आलिम से मुलाकात कर ले और हम उनसे ये दुआएं ले लें अपने मोबाइल में कि जनाजे की दुआ मुझे दे दो, और आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन में तो आपको दुआएं याद ज़रूर हो जाएगी। लेकिन कोई बंदा ऐसा नहीं, लेकिन फ़िक्र कौन करे। हम समझते हैं कि भाई हमारी ज़िंदगियाँ गुजर रही, बड़ी ये कमज़ोरी की बात है और बड़ी अफसोस की ये बात है। हमें जनाजे के नमाज़े के तरीक़े को सीखना चाहिए, उनकी दुआओं को याद करना चाहिए। जनाजे का तरीक़ा क्या है, नमाज जनाजे का तरीक़ा, तो उसके 2 फ़राइज़ है। पहले मैं बता दूँ जनाजे के फ़राइज़ में कि 4 तकबीर कहना ये फ़र्ज़ और उसमें क़ियाम ये फ़र्ज़ है। और जनाजे की नमाज की 4 सुन्नत है। एक सुन्नत क्या है कि सना पढ़ना, उसके बाद सना पढ़ना। 3 सुन्नत है कि सना पढ़ना, सना के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना और उसके बाद जनाजे के लिए दुआ करना। ये जनाजे की सुन्नत है। उसका तरीक़ा क्या है कि पहली 4 तकबीरें होती हैं। पहली तकबीर के बाद सना पढ़ी जाए, दूसरी तकबीर के बाद दुरूद शरीफ पढ़ा जाए, तीसरी तकबीर के बाद जनाजे की दुआ पढ़ी जाए और चौथी तकबीर के बाद कुछ नहीं पढ़ना है, सलाम फेर देना है। बहुत से हज़रात अगर ये कहे कि मुझे जनाजे की दुआ याद नहीं आती, तो फिर भी वो जनाजे की नमाज में शरीक हो जाए और जो पढ़ रब्बना आतिना पढ़ ले, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीन मुमिनात ये दुआ पढ़ ले, या जो उन्हें रब्बना आती है और रब्बना दुआ पढ़ ले, उसके बाद जनाजे की दुआ याद करने की कोशिश करें। जनाजे की दुआ में शरीक हो, जनाजे की नमाज में शरीक हो जाएंगे, फिर भी उनको सवाब मिल जाएगा। कुछ बंदे ऐसे अगर नमाज हो गई, शुरू हो गई, उसके बाद वो आ रहे हैं, तो उलमा किराम ने फिर नमाज में शरीक होने का तरीक़ा लिखा हुआ है कि हम आम नमाज़ों की तरह इस नमाज में शरीक ना हो जाए, बल्कि हम इमाम की तकबीर कहने का इंतज़ार करें। जब इमाम दूसरी तकबीर कहे, फिर हम उस तकबीर के साथ इमाम के साथ शरीक हो जाए। फिर इमाम के सलाम फिरने के बाद जितनी तकबीर हमारी छूट चुकी थी, उतनी तकबीर कहकर अपनी नमाज को हम सलाम फेर दे, नमाज को मुकम्मल कर दे। अगर कोई शख्स इमाम की तकबीर का इंतज़ार करे बग़ैर फ़ौरन नमाज में शरीक हो गया, तो वो तकबीर नहीं शुमार होगी, बल्कि उसके बाद इमाम जो तकबीर कहेगा वहाँ से उसकी तकबीरें शुरू होगी। उससे पहले उसकी जो तकबीरें छूट गई है, वह इमाम के सलाम फिरने का अपनी तकबीरों को जल्दी से अदा कर लेगा और सलाम फिर देगा। और जनाजे की दुआ क्या है और उसका तर्जमा क्या है, बड़ी बेहतरीन दुआ है। उस दुआ के तर्जमा और उसके मुतालिक आइंदा के मजलिस में बयान किया जाएगा। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल।